رکھنا چاہوں گا۔ قاری صاحب، بہت سارے ہمارے جو سننے والے ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ خواتین کی حق تلفی کا جو اصل ذمہ دار ہے وہ کون ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جس طرح حقوق نسواں پر گفتگو ہو رہی ہے اور اسلام نے جو عورت کو حقوق عطا فرمائے، یہ تو بار بار عرض کرنے کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے کہ جتنا حقوق اسلام نے عورت کو عطا فرمائے ہیں وہ کسی اور دین، مذہب یا کسی اور معاشرے میں نہیں دیے گئے، لیکن اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر بعض لوگ اپنی عقل کو بنیاد بنا کر اور عقل سے ہٹ کر اپنی اندر کی جو عداوت ہے اس کی وجہ سے جب اور کوئی اسلام پر، پیغمبر اسلام پر، قرآن پر تنقید کرنے کا موقع ہاتھ نہیں آتا تو پھر اس طرح اچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کی حق تلفی کی ہے، حالانکہ عورت کی حق تلفی کا اصل ذمہ دار اسلام نہیں ہے، بلکہ اصل ذمہ دار ہم خود ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات سے دور چلے گئے، اور عورت کی حق تلفی کا ہونا بھی اسی وجہ سے ہے چونکہ ہم نے اسلامی تعلیمات کو مد نظر نہیں رکھا۔ وگرنہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اگر سامنے ہوتی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عورت کی حق تلفی ہو سکتی تھی؟ عورت کی کئی حیثیتیں ہیں، وہ ماں کی حیثیت سے ہے، وہ بہن کی حیثیت سے ہے، وہ بیٹی کی حیثیت سے ہے، وہ زوجہ کی حیثیت سے ہے، اور ان چاروں حیثیات کو اگر آپ دیکھیں تو پیغمبر اسلام نے جو عورت کو حق دیا ہے کائنات کے اندر کسی دین اور مذہب نے نہیں دیا۔ ماں کو لیجئے، حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی والدہ تو ابتدائی آپ کی زندگی کے سالوں میں پردہ فرما گئیں، لیکن حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رضائی والدہ سیدہ حلیمہ ہیں، کتب تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب وہ حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتی ہیں تو حضور وہ چادر، وہ کمبلی ان کے لیے بٹھا دیتے ہیں جس کی قرآن قسمیں اٹھاتا ہے، حالانکہ یہ وہی ماں ہے کہ اسلام سے قبل اس کو اس کا اپنا سگا بیٹا اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر بازار میں بولی لگاتا تھا کہ میں اس کو بیچ رہا ہوں، کوئی خریدنے کے لیے تیار ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور نے عملاً بھی بتایا کہ ماں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، اور حضور نے قولاً بھی یہ فرمایا، حضور نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ اور اسلام عورت کو کیا حق دے؟ بیٹی کی حیثیت سے دیکھیں تو حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ تشریف لاتی ہیں تو والی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے استقبال کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر سیدہ کائنات کے ہاتھوں پر بوسہ دیتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں اور سیدہ کائنات کے سر کو سونگتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اسلام عورت کو کیا عزت دے؟ اور وہ بچیاں جن کو قبل از اسلام زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، آج انہی بچیوں کو مصطفیٰ اتنی عزتیں دے رہے ہیں۔ حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ایک بچی کی پرورش کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا۔ پھر حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 2 بچیوں کی پرورش کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ تو اب بیٹی کی حیثیت سے دیکھیں تو بھی اسلام نے حقوق عطا فرمائے ہیں، ماں کی حیثیت سے دیکھیں تو بھی اسلام نے حقوق عطا فرمائے ہیں، بیوی کی بات کر لیں، زوجہ کی بات کر لیں تو سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کی کتابیں بھری پڑھی ہیں، سیدہ کائنات فرماتی ہیں کہ حضور کریم نبی صلی اللہ، اور یہ تو آپ نے علماء سے بارہا سن رکھا ہوگا کہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت وصال جو آخری مسواک استعمال فرمایا وہ تھا جو سیدہ کائنات نے اپنے منہ میں چبا کے نرم کر کے دیا تھا۔ یہاں تو کسی برتن میں اگر کوئی عورت کھانا کھا لے تو ہم اس برتن سے کھانا کھانا پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں جی جھوٹا ہو گیا۔ تو یہ کس مذہب نے تعلیمات دی ہیں؟ یہ اس چیز کا کون سا مذہب، کون سا دین علم بردار ہے؟ وہی اسلام ہی ہے۔ سیدہ کائنات، اور
सईदा कायनात फरमाती हैं अमलन हुजूर करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि एक बार हज़रत सईदा कायनात फरमाती हैं हुजूर करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बर्तन से पानी नोश फरमाया, लेकिन हुजूर से कबल कहती हैं मैंने पानी पिया, तो मुझसे हुजूर ने पूछा कि ऐ आयशा ये बताओ कि किस जगह पर तुमने मुंह रख के पानी पिया है। इससे बढ़कर औरत के साथ क्या इस्लाम उसको हकूक देगा, उसको क्या उसके साथ सलूक किया जाएगा। सईदा कायनात फरमाती हैं एक बर्तन के अंदर हुजूर और मैं खाना खाते थे। एक दफ़ा हुजूर करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गोश्त पेश किया गया, तो सईदा कायनात फरमाती है मैंने हुजूर से पहले वो बोटी गोश्त की उठा ली और उसको अपने मुंह में चबाया और कुछ बोटी खा ली और कुछ को बर्तन में रख दिया। तो सईदा कायनात फरमाती है आयशा इसको कहाँ से तुमने तनावल किया है? जहाँ से सईदा कायनात फरमाती है मैंने खाया था वहाँ से हुजूर ने खाया। यार हम क्या कहें कि इस्लाम और औरत को क्या हकूक देगा। उसने बेटी की हैसियत से हकूक दिए हैं, उसने माँ की हैसियत से हकूक दिए हैं, उसने बहन की हैसियत से हकूक दिए हैं, और यहाँ तक कि कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि जिसको इस्लाम ने हकूक न दिए हो। तो इस चीज़ का असल जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि हम खुद दीनी तालीमात से दूर चले गए हैं, हमारे दीनी मामलात से दूरी हो गई है। तो दीनी मामलात से हमारा दूर होना उनके हक तलफी का बायस बना। अब अगर कोई बेटियों को हक नहीं दे रहा, कोई अपनी बहनों को हक नहीं दे रहा, तो इसके अंदर इस्लाम का तो कसूर नहीं है। इस्लाम ने तो वाज़ेह अल्फाज में फरमाया यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि औरत को औरत का हक दो, मर्द की बनिस्बत औरत को जो है वो एक गुना हिस्सा उसका दिया जाए। अब वो बेटी है तो उसका हक इस्लाम ने रखा है, वो बहन है तो इस्लाम ने उसका हक रखा है, वो बीवी है तो इस्लाम ने उसका हक रखा है। तो इस्लाम ने हुकूक दिए हैं। हाँ, अगर कोई ये समझता है कि इस्लाम ने जो पर्दे की पाबंदी लगाई है, इस्लाम ने जो औरत को घर के अंदर रहने की तलकीन की है, ये इस्लाम ने जुल्म व सितम किया है, तो ये इस्लाम ने जुल्म व सितम नहीं किया बल्कि उसकी इज्जत को महफूज किया है। और आज जिस माशरे में औरत को सरेआम घूमने फिरने की और अपने आप को जो है वो नुमाइश करने की इजाज़त दी हुई है औरत को, वहाँ पर उसका हाल देख लें, वहाँ पर फवाशी है, बेहयाई है, उरियानी है। तो इसका इस्लाम ज़िम्मेदार नहीं है। औरत की हक तलफी इस्लाम ने नहीं की, बल्कि इसके ज़िम्मेदार वो लोग हैं जो इस्लामी तालीमात से दूर चले गए हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हकीकी मानों में इस्लाम को समझने की और समझ कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। जनाब मोहतरम मजहबी स्कॉलर